अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट यासिर आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हर ऑफिस होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में एज यूजुअल एक बहुत अच्छी और यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बैंक लॉकर्स के हवाले से। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है बैंक लॉकर परचेज करने के लिए, तो क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, कैसे बैंक जो है वो लॉकर इशू करता है, सारी फॉर्मेलिटीज, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में लॉकर के हवाले से आप लोगों से शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। व्यूअर्स, पाकिस्तान में बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हर बैंक में लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आप अपने करीब तरीन अपनी जो रेजिडेंस है, होम टाउन है, उसके करीब जो ब्रांच है किसी भी बैंक की अगर अवेलेबल है तो आप उसको विजिट करें। वहाँ पर जाके सबसे पहले उनसे पूछें कि उनके पास खाली लॉकर जो है वो अवेलेबल है। बाज़ ऐसा होता है कि आपके करीब जो ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर लॉकर्स तो अवेलेबल होते हैं लेकिन वो ऑक्यूपाइड हो चुके होते हैं, पहले से किसी ने जो है वो परचेज कर लिए होते हैं या रेंट पे लिए होते हैं, तो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो सेकंड वे ये है कि आप थोड़ा फासले पर कोई ब्रांच देख लें तो वहाँ पर विजिट करें। अगर आपको वहाँ पर लॉकर अगर मिलता है तो आप वहाँ से भी लॉकर जो है वो ले सकते हैं। व्यूअर्स, अब जो लॉकर्स होते हैं ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं। स्मॉल लॉकर्स होते हैं, मीडियम साइज होते हैं, लार्ज होते हैं और एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं। स्मॉल लॉकर्स जो हैं ज़्यादातर जो है प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो स्मॉल लॉकर्स जो हैं वो इशू करवाते हैं बैंक से, और अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसमें रखने के लिए उन्हें कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं और उनको लॉकर की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है। मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस के लॉकर्स जो हैं वो भी लोग जो हैं वो परचेज करते हैं, इशू करवाते हैं बैंक से और इस्तेमाल करते हैं। वैसे जो लॉकर्स होते हैं, चाहे किसी भी साइज़ का लॉकर है, चाहे वो स्मॉल है, मीडियम है या फिर लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज है, उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है, सिर्फ चौड़ाई में फ़र्क होता है। क्योंकि जो स्मॉल है उसकी ज़रा चौड़ाई कम होती है और जो मीडियम साइज़ है उसकी उससे थोड़ी ज़्यादा होती है और लार्ज उससे ज़्यादा होती है और एक्स्ट्रा लार्ज उससे ज़्यादा होती है। व्यूअर्स, 2 टाइप्स के लॉकर्स होते हैं बैंक जो इशू करता है। फर्स्ट जो तरीकाकार होता है लॉकर इशू करवाने का वो सिक्योरिटी बेस्ड लॉकर्स होते हैं। सिक्योरिटी बेस्ड मतलब ये कि अगर आपने स्मॉल लॉकर लेना है, मीडियम साइज़ लेना है या लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज लेना है, तो आपने एक सर्टन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी जो है वो बैंक को डिपॉजिट करवानी है और उस सिक्योरिटी की बेस पे बैंक जो है वो आपको लॉकर इशू कर देगा और आपसे कोई एनुअल रेंट जो है वो चार्ज नहीं करेगा, कोई अदर जो चार्जेस हैं वो आपसे नहीं लेगा। वन टाइम आपने सिक्योरिटी बैंक को डिपॉजिट करवा देनी है और आप जो है वो लॉकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब तक आप लॉकर इस्तेमाल करते रहेंगे आपको कोई चार्जेस पे करने नहीं पड़ेंगे। आपने वन टाइम सिक्योरिटी देनी है बैंक को, और जब आप लॉकर जो है छोड़ेंगे, सरेंडर करवाएंगे बैंक को, तो उस टाइम पर आपकी जो जमा शुदा सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो आपको वापस रिफंड कर दिया जाता है। और व्यूअर्स, दूसरी किस्म के लॉकर्स होते हैं रेंटल बेस्ड लॉकर्स, या अब स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इन सारे लॉकर्स के जो रेंट्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं। आप इनको रेंट्स पर भी ले सकते हैं बैंक से इशू करवा के लॉकर। एनुअली रेंट आपसे बैंक जो है वो चार्ज करता है। हर साल आपसे जो आपके अकाउंट से जो एनुअली रेंट होता है आपके लॉकर का वो डेबिट कर लिया जाता है। इसमें आपसे कोई सिक्योरिटी वगैरह जो है वो बैंक नहीं लेता, आपको लॉकर इशू करने के बाद एनुअली आपसे रेंट चार्ज करता है। तो सिक्योरिटी बेस्ड लॉकर्स जो हैं वो बैंक्स में अवेलेबल होते हैं और इसके अलावा रेंटल बेस्ड लॉकर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। मैं एज अ बैंकर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप सिक्योरिटी बेस्ड लॉकर्स को प्रेफर करें, क्योंकि आपने वन टाइम पैसे दे के बैंक को लॉकर अपनी पोजेशन में ले लेना है और उसके बाद आप इस्तेमाल करते रहें, और जब आप छोड़ेंगे आपके जो पैसे आपने ऑलरेडी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाए थे वो आपको बैंक वापस कर देगा। व्यूअर्स, हर लॉकर की सिक्योरिटी अलग अलग होती है। हर बैंक की जो सिक्योरिटी चार्जेस हैं वो वेरी करते हैं, एक बैंक के दूसरे बैंक से डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तकरीबन जो स्मॉल लॉकर होता है इसकी सिक्योरिटी होती है 25,000 रुपये, तकरीबन मिनिमम मैक्सिमम 25,000 रुपये होती है, और जो मीडियम साइज लॉकर होता है उसकी कोई 40 to 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी होती है, और जो आपका लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज होता है वो तकरीबन 1 लाख रुपए तक उसकी सिक्योरिटी होती है। वो आप जमा करवा के जो है वो लॉकर जो है वो सिक्योरिटी बेस्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब रही बात जो रेंटल बेस्ड लॉकर्स होते हैं, इसमें जो है वो आपसे कोई सिक्योरिटी जो है डिपॉजिट नहीं की जाती, बस आपसे की डिपॉजिट लिया जाता है। यानी कि आपको जो चाबी इशू होती है लॉकर की, अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो 4-5-6 हज़ार रुपये जो है वो की के चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। की डिपॉजिट उसको बोलते हैं, लॉकर की डिपॉजिट। तो वो आपको आपसे लेने के बाद आपको रेंट पर लॉकर इशू कर दिया जाता है और वो नॉन रिफंडेबल होता है।
اور آپ کو اینولی بینک جو ہے وہ رینٹ بھی چارج کرتا ہے. تو اس لیے میں پریفر کرتا ہوں کہ آپ سیکورٹی بیسڈ لاکرز لیں بجائے کہ آپ رینٹ کے اوپر جو ہے وہ لاکر بینک سے ایشو کروائیں. جب بھی آپ نے لاکر لینا ہے آپ بینک کو وزٹ کریں گے, اس کی فارمیلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی کوئی بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جہاں پر آپ لاکر لے رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیکورٹی بیسڈ لاکر ایشو کروائیں گے تو بینک جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے آپ کی سیکورٹی جو ہے وہ لاکر کے لیے ڈیڈکٹ کرے گا. اور اس کے علاوہ لاکر کا ایک الگ سے اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے اور آپ کے جو سیکورٹی والے پیسے ہوتے ہیں آپ کے نارمل اکاؤنٹ سے تھرو چیک جو ہے وہ کاٹ کر اس لاکر اکاؤنٹ میں جمع کر دیے جاتے ہیں. اور جب تک آپ کے پاس لاکر زیر استعمال رہتا ہے وہ سیکورٹی جو ہے اسی لاکر اکاؤنٹ میں ڈپازٹ رہتی ہے. جب آپ اس لاکر کو چھوڑتے ہیں تو اس جو سیکورٹی ہے اس لاکر اکاؤنٹ سے واپس آپ کے نارمل اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جاتی ہے اور پھر آپ جو ہے اپنے پیسے واپس وڈرا کروا سکتے ہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی جو ہے وہ 4 پکچرز ہونی چاہیے. آپ کا ریئل آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور آپ اپنی چیک بک جو ہے یہ آپ اپنی ساتھ لے کے بینک کو وزٹ کریں. وہاں پر جا کے ریکویسٹ کریں گے آپ نے رینٹ پر یا سیکورٹی بیسڈ لاکر لینا ہے تو وہ آپ سے پکچرز وغیرہ اور کچھ لاکر اکاؤنٹ کے فارمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سائن کروائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کی جو سیکورٹی ڈپازٹ ہے وہ آپ سے لینے کے بعد ڈیبٹ کرنے کے بعد آپ کو لاکر جو ہے وہ ایشو کر دیا جاتا ہے سیم ڈے میں. اسی دن آپ کو چابی بھی لاکر کی مل جاتی ہے اور آپ کو آپریٹ بھی کروا دیا جاتا ہے. اسی دن آپ جو ہے وہ اپنی چیزیں اس لاکر میں رکھ کر اس کو لاک کر کے اپنے ساتھ اپنی جو کی ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. ویئرز اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ لاکر کی کوئی ڈپلیکیٹ کی نہیں ہوتی بینک کے پاس. بینک کے پاس ایک ماسٹر کی ہوتی ہے جو بینک کی ہر لاکر کو لگ جاتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر لاکر کو لگ رہی ہے تو لاکر اوپن ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہے. کسٹمر کی لگتی ہے اور بینک کی ماسٹر کی لگتی ہے تو لاکر اوپن ہوتا ہے. اوپن ہونے کے بعد جب کسٹمر آپریٹ کر لیتا ہے تو بینکر جو ہے جب لاکر اوپن کرتا ہے نا تو اپنی کی نکال لیتا ہے اور کسٹمر کی اندر ہی رہتی ہے اور کسٹمر جو ہے وہ اپنا لاکر جب آپریٹ کر لیتا ہے تو اس کو لاک کرنے کے لیے کسٹمر کی ہی کافی ہوتی ہے. وہ اپنی کی سے اس کو لاک کر کے واپس جو ہے وہ لاکر روم سے باہر آ سکتا ہے. لیکن اوپن کرنے کے لیے لاکر جو ہے وہ بینکر کی بھی کی لگے گی, ماسٹر کی, اور جو ہے کسٹمر کی بھی لگے گی. اب کسٹمر کی کے بغیر صرف آپ ماسٹر کی سے لاکر نہیں اوپن کر سکتے اور جو کسٹمر ہے وہ بغیر ماسٹر کی کے اپنا اکیلے لاکر اوپن نہیں کر سکتا, لیکن اپنے لاکر کو لاک کر سکتا ہے اکیلے جب وہ آپریٹ کر لے گا. اب ویئرز ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے لاکر ایشو کروایا کسی بینک سے اور آپ کے لاکر کی جو ہے وہ مس پلیس ہو جاتی ہے, کہیں گم ہو جاتی ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے بینک کو انفارم کرنا ہے. بینک آپ سے ایک پرفارما سائن کروائے گا اور اس کے علاوہ ایک وینڈر ارینج کرے گا جو اسپیشلی بینک کو وزٹ کرے گا اور اس دن آپ بھی وہاں پر موجود ہوں گے. وہاں آفیسرز بھی موجود ہوں گے, مینیجر آپریشن یا برانچ مینیجر بھی موجود ہوں گے. ان کی موجودگی میں وہ جو وینڈر ہے اور کسٹمر کی موجودگی میں وہ وینڈر جو ہے وہ لاکر جو ہے اس کو بریک کرتا ہے. بریک کرنے کے بعد جو ہے اس کی نہیں بناتا ہے اور وہ کسٹمر کو نیو کی ایشو کر دی جاتی ہے. اور لاکر کی بریک کرنے کے الگ سے چارجز ہوتے ہیں. اگر آپ کی گم کر دیتے ہیں تو وہ لاکر بریک کرنے کے جو چارجز ہیں وہ کسٹمر نے ہی پے کرنے ہوتے ہیں کیونکہ اسی کی غلطی کی وجہ سے کی گم ہوئی ہے, تو لہٰذا پھر ایکسٹرا چارجز اس کو پے کرنے پڑتے ہیں اور اس کی نئی کی اس کو ایشو ہو جاتی ہے. اور پرانی کی جو ہے وہ پھر کینسل سمجھ لیں ہو جاتی ہے اور نیا لاک اس میں لگ جاتا ہے اور نیو کی آپ کو ایشو کر دی جاتی ہے. نمبر کی کا جو ہے وہ سیم رہتا ہے. ویئرز جب بھی آپ لاکر لیں بینک سے تو آپ دیکھیں کہ اس بینک نے جو ہے ان لاکرز کے اگینسٹ جو ہے وہ انشورنس کتنی رکھی ہے. ویسے میں ہر بینک کی ویری کرتی ہے, ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے, لیکن میں آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ آپ کا جو لاکر ہوتا ہے یہ انشورڈ ہوتا ہے. اگر آپ نے اسمال لاکر لیا ہے, میڈیم لیا ہے, لارج لیا ہے, ایکسٹرا لارج لیا ہے تو یہ سارے لاکر انشورڈ ہیں. اگر ہم اسمال لاکر کی بات کریں تو وہ اس کی انشورنس ہے 15 لاکھ روپے, میڈیم کی 30 لاکھ روپے ہے, لارج کی 50 لاکھ روپے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی اس کا پریمیم پے کرنا ہے انشورنس کا, اس کی کوئی قسط دینی ہے تو تبھی وہ انشورنس رہتی نہیں. یہ بینک کی طرف سے آٹومیٹیکلی ہوتی ہے. فار ایگزامپل کسی حادثے کی صورت میں بینک برانچ کو آگ لگ جاتی ہے یا کوئی بلڈنگ گر جاتی ہے اور اس میں آپ کے لاکر ڈیمیج ہو جاتے ہیں, تو اگر آپ کی اس میں پڑا کوئی سامان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, اگر آپ نے اسمال لاکر لیا ہے تو آپ کا لاکر میں اگر 15 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو آپ اسے 15 لاکھ ہی ملے گا کیونکہ آپ کا لاکر جو ہے وہ 15 لاکھ تک انشورڈ ہے. اگر میڈیم سائز میں تو اگر آپ کی چیزیں جو 30 لاکھ 25-30 لاکھ سے کی مالیت سے زیادہ کی تھیں
لیکن آپ نقصان ہونے کی صورت میں بینک آپ کو صرف 25-30 لاکھ ہی پے کرے گا، کیونکہ اس لاکر کی انشورنس بھی 25-30 لاکھ ہے۔ تو جب بھی آپ لاکر میں چیزیں رکھیں تو ان چیزوں کو کنسیڈر کریں کہ اس لاکر کی انشورنس کتنی ہے، اگر آپ کوئی چیز ایسی رکھ رہے ہیں تو اس کی مالیت کتنی ہے، کیونکہ اگر گم ہونے کی صورت میں یا ڈیمیج ہونے کی صورت میں بینک جو ہے وہ صرف لاکر کی جو انشورنس ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی ہی کسٹمر کو پیسے پے کرتا ہے۔ اگر آپ کے کسی بہن بھائی رشتہ دار یا کسی جاننے والا، یعنی جاننے والے میں مراد ہے کہ اگر آپ کو بہن بھائی، فادر مدر مسز میں سے کسی کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ ان کے بینک میں بھی جا کے لاکر ایشو کروا سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت نہیں، آپ کا جو قریبی ہوگا اسی کے اکاؤنٹ کے اگینسٹ لاکر ایشو ہو جائے گا، اور لاکر اکاؤنٹ میں آپ جو ہے وہ ایز اے جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے اس کے ساتھ لاکر کو آپریٹ کر سکتے ہیں، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی اس لاکر کو آپریٹ کر سکتا ہے، آپ کو الگ سے نیا اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ویئرز، ایڈوائز یہ ہے کہ لاکر جو ہے اس کو آپریٹ کرتے رہا کریں، اس میں کوئی نوٹ وغیرہ، کرنسی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں، کیونکہ زیادہ ٹائم پڑے رہنے سے نوٹ یا اس طرح کی جو FCY کرنسیز ہوتی ہیں، یہ کرنسیز خراب ہو جاتی ہیں، آپ بچیں، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ اس میں اپنے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس، پراپرٹی کے کچھ جیولری وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھ سکتے ہیں جو ہے وہ لمبے عرصے تک بھی پڑی رہیں، تو ان پڑے رہنے سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ ویئرز، اگر آپ کا ID کارڈ وغیرہ ایکسپائرڈ ہے اور آپ لاکر لینے کے لیے بینک وزٹ کریں گے تو بینک آپ کو ریفیوز کر دے گا۔ آپ اپنا آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹ جو ہے اس کو ویلڈ رکھیں، پھر ہی آپ بینک کو وزٹ کریں تو آپ کو لاکر بآسانی ایشو ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اپنی پکچرز جو ہیں وہ 4 جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں، اپنا ویلڈ ID کارڈ لے کے جائیں، اور اپنا سیکیورٹی کے لیے جو ہے پیسے بھی ساتھ لے جائیں، یا پھر آپ کا اکاؤنٹ آلریڈی ہے تو اس کا چیک ساتھ لے کے جائیں، تو آپ کو بآسانی لاکر ایشو ہو جائے گا۔ آئی ہوپ ویئرز کہ اگر آپ کسی بینک میں لاکر لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ایک نیو اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ مجھ سے دوبارہ بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔